बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हदीस शरीफ में मौजूद है कि 5 लोगों की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। 5 लोगों की नमाज दुनिया में ही उनके मुंह पर मार दी जाती है। इब्ने माजा की हदीस है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती। यानी कि ये 5 लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो उनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में जाए, ये तो बहुत दूर की बात है, उनकी नमाज तो उनके सरों से ऊपर ही नहीं जाती। हदीस शरीफ में है कि जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज सबसे पहले पहले आसमान पर, फिर दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे आसमान पर, फिर इस तरह करते करते वो बुलंदियों पर जाती है और फिर वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है और फिर अल्लाह इस नमाज को कबूल फरमाता है। मगर ये 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज इनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती है। इन 5 लोगों की नमाज दुनिया में ही उनके मुंह पर मार दी जाती है। याद रखें, जिनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी तो फिर उसका कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। नंबर 1, शराबी इंसान की नमाज। नाजरीन, सबसे पहला इंसान है शराबी, यानी कि जो शख्स शराब पीता है, शराब का कारोबार करता है, ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। ऐसे शख्स की नमाज इस दुनिया में ही उसके मुंह पर मार दी जाती है। याद रखें, जब तक कोई शराबी इंसान अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा नहीं कर लेता, जब तक वो शराब पीना नहीं छोड़ देता, तब तक उसकी नमाज उसके सर के ऊपर नहीं जाती। यानी कि तब तक ऐसे इंसान की नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती। नाजरीन, किसी ज़माने में एक शख्स था जो नमाज का पाबंद था, लेकिन पैसा जब इसके पास ज़्यादा आने लगा तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया। यानी कि वो हर वक्त शराब के नशे में रहने लग गया। एक दिन वो शराब के नशे में धुत होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कि एकदम से वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरा और वहीं पर वो मर गया। इसका बेटा कई रोज़ तक अपने बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने बाप को अपने ख्वाब में देखा तो इसने पूछा, अब्बा आपका क्या हाल है? तो बाप ने कहा, ना पूछ बेटे, मेरी नमाज़ों का मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं शराब के नशे में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, बजाय ज़मीन पर गिरने के मैं सीधा जहन्नुम में गिर गया। इसलिए याद रखें, जो शख्स शराब पीता है वो इस दुनिया में भी जलील और रुसवा होता है और कल आखिरत में भी वो इतना बड़ा जलील होगा कि उसकी नमाजें उसके मुंह पर मार दी जाएंगी। यानी कि उसकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 2, वालदैन को सताने वाला। नाजरीन, दूसरा इंसान वो है जो अपने वालदैन को रुलाता है, अपने माँ बाप को सताता है, उनसे नाराज़ रहता है। तो ऐसे शख्स की नमाज को भी अल्लाह ताला दुनिया में ही उनके मुंह पर मार देता है। यानी कि अल्लाह पाक ऐसे इंसान की नमाज को अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता। याद रखें, जिस शख्स से उसके वालदैन नाराज़ होते हैं तो ऐसे शख्स से अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी नाराज़ होते हैं। जब इंसान से अल्लाह नाराज़ होगा तो फिर उस शख्स की नमाज कैसे कबूल होगी? उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कैसे कबूल होगी? हरगिज़ नहीं। ऐसे शख्स का कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। इसलिए जिनके माँ बाप उनसे नाराज़ हैं तो खुदारा वो अपने माँ बाप को आज ही राज़ी कर लें, वरना आपकी भी नमाज अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 3, शौहर से नाराज़ बीवी। नाजरीन, तीसरा इंसान वो औरत है जो इस हालत में रात गुजारती है कि वो अपने शौहर से नाराज़ होकर सो जाए, यानी कि अपने शौहर से नाराज़ होकर रात गुजारे। तो ऐसी औरतों की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। आजकल देखने में आता है कि मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं और कई कई सालों तक आपस में नाराज़ रहते हैं, ज़िद और अना का मसला बना रहते हैं। कई बार तो उनकी नाराज़गी तलाक तक भी पहुंच जाती है। तो ऐसी औरतों के बारे में फरमाया गया कि अगर कोई औरत अपने शौहर से नाराज़ होकर रात गुजारे तो ऐसी औरत पर अल्लाह के फरिश्ते रात भर लानत करते रहते हैं और ऐसी औरतों की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती।
اور اس کے ساتھ ہی ایسے شوہر کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، جو اس کو رلاتا ہے۔ اللہ پاک ایسے انسان کی نماز بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک شخص غریبی سے تنگ آ کر اپنی بیوی کو مار رہا تھا، زور زور سے رو رہی تھی۔ تبھی وہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ آپ نے جیسی ہی عورت کے رونے کی آواز سنی تو آپ اس گھر کے دروازے پر پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو مار رہا ہے۔ حضرت علی نے پوچھا، اے شخص، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، حضرت علی، جب سے یہ کمبخت میرے گھر میں آئی ہے تب سے میرے گھر میں امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ جب سے یہ میرے نکاح میں آئی ہے تب سے میں غریب ہو گیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، انسان کے خود اپنے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو بہت ناپسند ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے پھر اللہ ایسے شخص کے گھر میں غربت بھیج دیتا ہے۔ انہی میں سے ایک کام ہے بیوی پر ظلم کرنا، یعنی کہ بیوی کو مارنا پیٹنا۔ اے شخص، جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے اس کے گھر سے برکت اس طرح سے ختم ہو جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے۔ نمبر 4، دکھاوے کی نماز۔ ناظرین، چوتھا انسان وہ ہے جو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، یعنی کہ ایسا انسان جو اللہ کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھتا، صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا، جو شخص نماز پڑھنے سے پہلے وضو نہیں کرتا یا پھر وضو صحیح طریقے سے یعنی کہ اچھی طرح سے وضو نہیں کرتا، تو ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی، تو ایسے شخص کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اس لیے آپ نماز صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اور نماز پڑھنے سے پہلے اچھی طرح سے وضو بھی کر لیں، اس کے بعد ہی آپ نماز پڑھیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور آپ کی ہر دعا بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ نمبر 5، سود خور کی نماز۔ ناظرین، پانچواں انسان ہے سود خور، یعنی کہ سود کے پیسے کھانے والا۔ یاد رکھیں، جو انسان صبح و شام سود کے پیسے کھاتا ہے، سود کے پیسوں سے اس کے پیٹ میں کھانا جاتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو شخص سود کے پیسے کھاتا ہے، ایسے شخص کی نماز کو بھی اللہ اس کے منہ پر مار دیتا ہے، یعنی ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سود تو ویسے ہی حرام ہے، اور حرام کھانے والے شخص کی نماز اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ابن ماجہ کی حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایسے امام کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جو مجرم ہوتا ہے، جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، یعنی کہ وہ طرح طرح کے غلط کام کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس امام کو ناپسند کرتے ہوں، تو پھر ایسے امام کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی کہ مسجد کے ایسے امام کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین، آج ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مسجد کے امام تو ہوتے ہیں لیکن وہ دھڑلے سے شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، اور جب انہیں امامت سے ہٹا دیا جائے تو پھر وہ ایسے فتنے و فساد برپا کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی امام کے اندر واقعی میں کوئی خرابی نہیں ہے، صرف لوگ حسد اور جلن کی وجہ سے ان سے نفرت کریں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں، تو پھر ایسے امام کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، یاد رکھیں، یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ ان لوگوں کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی کہ ان 5 لوگوں کی نماز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی اور اللہ ان 5 لوگوں کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ اب آپ سوچئے کہ جب ان کی نماز قبول نہیں ہوگی تو پھر اللہ ان کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے اگر آپ لوگوں کے اندر ان 5 بری عادتوں میں سے کوئی ایک بھی بری عادت موجود ہے تو آپ آج ہی اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیں
اور اپنی اس عادت سے دھار کر لیں، ورنہ آپ کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نماز پڑھ کر اگلی نماز کو پڑھنے کا آپ کا دل کرے تو سمجھ جانا کہ آپ کی پچھلی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ یعنی کہ جب آپ کے اندر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر آپ کبھی بھی شراب کے نزدیک نہیں جائیں گے، کبھی بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، کبھی بھی اپنی بیوی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، تمہارے اندر رحم آ جائے گا، تمہارے دلوں میں مٹھاس آ جائے گی، اور پھر ہر وقت آپ کی زبان پر صرف اللہ ہی کا نام رہے گا، تو پھر سمجھ آنا کہ آپ کی ہر عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان بری عادتوں سے بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔